Allahu Allahu Allah Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Salatu wassalamu alayka ya Sayyidi ya Habiballah. آپ سب کو رمضان المبارک کی مبارک. چند منٹ میں اپنی بات کو ختم کرنا ہے. اپنے شیخ کے حکم پہ برکت کے لیے چند حدیث آپ کے آگے رکھوں گا. جب یہ خوبصورت مہینہ آئے جس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے، جس کو رمضان کہا جاتا ہے، تو اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیزوں کو اس کی مبارک دیا کیجیے. اس کی خبر پہلے دینے کی کوشش کیا کریں، اس کی مبارک دیا کریں. صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب بھی رمضان کا مہینہ آتا حضور علیہ السلام اس کی خبر دینے اور اس کی مبارک دینے میں پہل فرمایا کرتے. سب سے پہلے صحابہ کو خوشخبری دیتے کہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ آیا ہے. اور یہاں تک رمضان کی عبادات تو اپنی جگہ ہے، رمضان کے روزے تو اپنی جگہ ہے، رمضان کی تراویح تو اپنی جگہ ہے، رمضان کے نوافل تو اپنی جگہ ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے رمضان کے آنے پہ خوشی کا اظہار کیا، اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. حضرت عمر فاروق راوی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام رونق افروز ہیں، شعبان کے آخری دن ہیں، اور حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں سبحان اللہ، کیا ہی اچھا ہے وہ جس کا تم استقبال کر رہے ہو اور وہ تمہارا استقبال کر رہا ہے. کیا ہی اچھا ہے وہ جو تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم اس کا استقبال کر رہے ہو. حضرت عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی دشمن آ رہا ہے. حضور نے فرمایا نہیں. کہا یا رسول اللہ کوئی وحی آ رہی ہے. فرمایا نہیں. کہا پھر کیا آ رہا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ماہ رمضان آ رہا ہے. ماہ رمضان آ رہا ہے جس کی پہلی رات اللہ کریم تمام اہل قبلہ کی مغفرت فرما دیتا ہے، جس کی پہلی رات کو اللہ کریم تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے اور ان کی مغفرت فرما دیتا ہے. یہ قبولیت کے لمحات ہے، یہ قبولیت کے لمحات ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کریم رمضان المبارک کی ہر رات کو 1000 لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے. ہر رمضان کی ہر رات کو اللہ کریم جہنم سے 1000 لوگوں کو آزاد فرما دیتا ہے، 1000 لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. اور رمضان کا جو جمعہ ہوتا ہے، رمضان کے جمعے کی ہر گھڑی اللہ کریم 1000 لوگوں کو جہنم سے نجات عطا کر رہا ہوتا ہے. تو آؤ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرو کہ یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے. ہم اس کے روزوں کو حق ادا نہیں کر سکتے جو ان کا حق ہے، ہم اس میں وہ عبادت کر کے حق ادا نہیں کر سکتے جو اس کا حق ہے. لیکن تیرے حبیب نے فرمایا ہے، تو نے تیرے فرشتے جبریل نے دعا مانگی ہے تیری فرمان پہ، اور تیرے حبیب نے اس میں آمین فرمایا ہے کہ جو اس مہینے پہ بھی تجھے راضی نہ کر پائے وہ بہت بدبخت ہے. یا اللہ ہمارا نام ان بدبختوں میں نہ ہو، ہمارا نام ان بدبختوں میں نہ ہو. اس مہینے میں ہم پہ راضی ہو جا اور ہماری عبادات کو قبول فرما لے. یا اللہ اس مہینے میں ہمارا بھی نام ان لوگوں میں لکھ ڈال جن کو تو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں ہیں لیکن ہم وہی ہیں جن کے لیے تیرے حبیب آنسو بہاتے رہے. یا اللہ اپنے حبیب کے آنسوؤں کا صدقہ ہماری اس ماہ مبارک میں مغفرت فرما دے، اس ماہ میں ہماری مغفرت فرما دے. اس ماہ میں توبہ کیجئے. آخری 2 باتیں یہی کرنی ہے کہ اس ماہ میں توبہ کرو اپنے گناہوں سے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے حاضر ہو جاؤ. یہ مہینہ ہے ہی گناہوں کی معافی کا مہینہ. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت غور و فکر کے بعد علی اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ اگر اللہ کو رسول اللہ کی امت کو بخشنا نہ ہوتا تو ان کو رمضان عطا نہ فرماتا، ان کو رمضان کا مہینہ عطا نہ فرماتا. رمضان کا مہینہ عطا فرما کے اللہ کریم نے یہ ثابت فرما
دیا ہے کہ وہ رسول اللہ کی امت کو بخشنا چاہتا ہے۔ یہ رمضان رمضان سے ہے، اور رمضان اس بارش کو کہتے ہیں جو بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہے۔ جب کسی چمن میں خزاں کا پہرا ہوتا ہے، خزاں کا پہرا ہوتا ہے، کوئی سرسبزہ نہیں ہوتا، ویرانہ ہوتا ہے، ایسے میں آسمان سے بارش کی صورت میں رحمت کے قطرے برستے ہیں جو زمین کو سرسبز و شاداب کر کے خزاں کو بہار میں بدل دیتے ہیں۔ اس بارش کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اس کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے جب گناہوں کے سبب انسان کی روح کی زمین بنجر ہو جاتی ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ اس میں روزے داروں پہ، اس میں تراویح پڑھنے والوں پہ، اس میں غریبوں کی غم گساری کرنے والوں پہ اللہ کی وہ رحمتیں برستی ہیں کہ ان کی روح کی بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہے۔ اور رمضان لسان العرب میں بھی موجود ہے، رمضان جلا دینے والی چیز کو کہا جاتا ہے، اور اس کو رمضان جلا دینے والی چیز کو کہا جاتا ہے۔ اور اس مہینے کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے، یہ گناہوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں رمضان کا ایک ایک حرف اپنے اندر رحمتوں اور برکتوں کا عنوان رکھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں رمضان کی رے سے مراد رحمت الہی ہے کہ یہ رحمت الہی کا مہینہ ہے، یہ رحمت الہی کا مہینہ ہے۔ رمضان کی میم سے مراد محبت الہی ہے، رحمت الہی سے مراد اس مہینے میں جو اللہ کی رحمت برستی ہے وہ باقی سارا سال نہیں برستی۔ میم سے مراد محبت الہی ہے۔ اس رمضان میں جو میم ہے یہ بتا رہی ہے جو اس میں اللہ کی جانب ایک قدم جاتا ہے اللہ 10 قدم قریب آ کے اس سے محبت فرماتا ہے۔ رمضان کی جو ذات ہے وہ ضمانت الہی کی طرف اشارہ ہے۔ اس مہینے میں جو اللہ کے حضور ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ اس کو بخشش کی ضمانت عطا فرما دیتا ہے۔ رمضان کی جو الف ہے وہ امان الہی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں جو اس میں اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ اس کو دنیا و آخرت میں امان عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں اس کی نون نعمت الہی سے ہے۔ رمضان میں جو روزے دار اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کے آنسو بہاتا ہے اللہ اس کو دنیا و آخرت کی نعمتیں عطا فرما دیتا ہے، دنیا و آخرت کی نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ رمضان جب آ رہا تھا حضرت سلمان فارسی اس کے راوی ہیں، امام بحقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضور علیہ السلام رونق افروز ہوئے اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو تمہیں مبارک ہو، تم میں وہ مہینہ آ رہا ہے جس کے روزے اللہ نے تم پہ فرض کیے ہیں، جس میں ایک رات اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ نفل کے اجر کو فرض کے برابر کر دیتا ہے اور فرض کے اجر کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ وہ مہینہ آ رہا ہے جو صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جزا جنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جو غم غساری کا مہینہ ہے، یعنی یہ صرف اپنے لیے تک خوشیوں کو محدود رکھنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ غریبوں تک خوشیاں پہنچانے کا مہینہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مومن اس مہینے میں کسی غریب کی مدد کرے گا اللہ کریم اس کے رزق میں اضافہ فرما دے گا، اس کے رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ آخری حدیث اس مہینے کے حوالے سے یہ آپ کے آگے رکھنی ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک رمضان گزرتا ہے اگلے رمضان کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، یہ صحیح حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں عرش کے نیچے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے پتوں کو حرکت دیتی ہے، جو جنت کے دروازوں کو حرکت دیتی ہے، اور اس سے ایک ایسی آواز، ایسی راگنی آتی ہے کہ زمین پہ کسی نے ایسی آواز نہ سن رکھی ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں جب جنت میں یہ منظر ہوتا ہے تو جنت کی حوریں تک زمین والوں کو صدا دیتی ہے کہ کیا زمین پہ کوئی ایسا روزے دار ہے، کیا زمین پہ کوئی اللہ کو پکارنے والا ہے، کیا کوئی زمین پہ تراویح پڑھنے والا ہے، کیا رمضان میں زمین پہ کوئی غریبوں کی غم گساری کرنے والا ہے کہ انعام میں اللہ اس کا ہمارے ساتھ نکاح فرما ڈالے۔ اور حضور فرماتے ہیں رمضان کو اللہ قریب خود یہ فرما رہا ہوتا ہے، رمضان کی ہر رات کو ہے کوئی آج
جو اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے ہم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں، ہے کوئی آج جو توبہ کرتا ہے ہم اس کو بخش ڈالیں، ہے کوئی آج بخشش کا طالب یا اس حدیث کا حصہ ہے کہ ہم اس سے بخش ڈالیں، ہے کوئی آج قرض سے نجات چاہنے والا کہ ہم اس سے قرض سے نجات عطا کر دیں، ہے کوئی آج کچھ بھی مانگنے والا کہ ہم اس کی جھولی کو بھر ڈالیں۔ حاضرین ذرا سوچئے، سارا سال ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ بخش دے، اس مہینے میں اللہ کہہ رہا ہوتا ہے آج میں تمہیں بخشنے کو تیار ہوں، سارا سال ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ جھولی بھر دے، اس مہینے میں اللہ کہہ رہا ہوتا ہے آج میں تمہاری جھولی بھرنے کو تیار ہوں، تو جھولی پھیلا پھیلا کہ اللہ سے مانگو یا اللہ ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم تیری رحمت چاہتے ہیں، ہماری جھولی کو اپنی رحمت سے بھر ڈال۔ کتنے غافل ہیں وہ لوگ جو سارا سال بستروں پہ ہوتے ہیں، رمضان میں جاگتے ضرور ہیں لیکن ساری رات سڑکوں پہ کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں۔ کتنے غافل ہیں وہ لوگ جو رمضان کی راتیں کرکٹ میں ضائع کر دیتے ہیں۔ کتنے غافل، حضور فرماتے ہیں اگر میری امت کو پتہ چل جائے نا رمضان میں کیا ہے تو یہ خواہش کریں کہ سارا سال رمضان رہے کہ اس میں جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ اس مہینے کی راتیں کرکٹ میں ضائع کرنے کی نہیں ہے، اس مہینے کی راتیں بازاروں میں ضائع کرنے کی نہیں ہے، اس مہینے کی راتوں میں اللہ فرما رہا ہوتا ہے کوئی جھولی بھرنے والا کہ ہم اس کی جھولی کو بھر ڈالیں، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کو تیرے سوا کون ہے۔ ہاتھ پھیلا کے عرض کرو یا اللہ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے۔ اللہ کریم حضور علیہ السلام کے وسیلے سے، اللہ کریم حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ یہ آپ میرے ساتھ استغاثہ کریں اور اس کے ساتھ ہی گفتگو کا اختتام۔ ہاں کس مانگے کہاں جائے کسے کہے، اس مہینے میں اللہ فرما رہا ہے مانگو میں تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ کس مانگے کہاں جائے کسے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، کس مانگے کہاں، کس مانگے کہاں جائے کسے کہے، کس مانگے کہاں جائے کسے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، کس مانگے کہاں جائے کسے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کو دیتا ہے تو، سب کی سلطا ہے تو اللہ، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بلدوں کا تیرے سوا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، انبیاء لیا اہل بیت نبی، انبیاء لیا اہل بیت نبی، انبیاء لیا اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، انبیاء لیا اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ
بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی کہ آپ کے در سے خالی نہ کوئی گیا آپ کے در سے خالی نہ کوئی گیا اپنی جھولی کو بھر کے سنبھالی گیا وہ حبیب ہزی پر بھی آقا نظر ورنہ کے ہستی بکھر جائیں گے وہ حبیب ہزی